محترم سامعین کرام، جب یہ دونوں باپ بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خدا کے حکم کو پورا کرنے لگے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹا دیا، چٹ لٹا دیا، یعنی سینہ نیچے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، یعنی دونوں خدا کے حکم کو بجا لائے اور پورا کرنے لگے، اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے اور ابا نے ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم نے قرآن کریم میں تقریباً 23ویں پارے میں ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت طاقت اور قوت کے ساتھ چھری چلائی، لیکن چھری خدا کے حکم سے چلی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلا رہے، لیکن چھری چلتی نہیں، خدا کے حکم سے وہ چھری چلنے کے لیے تیار نہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تانبے کا ٹکڑا رکھ دیا تاکہ چھری نہ چل سکے، اور جب چھری نہیں چلے گی تو حضرت اسماعیل بچ جائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم تو بہت چھری چلا رہے ہیں طاقت کے ساتھ، لیکن چھری چلنے کو تیار نہیں۔ اللہ نے چھری کو قوت گویائی اور طاقت عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی، وہ چھری بھی بولنے لگی۔ چھری بولتی ہے کہ خلیل کہتا ہے کہ چل میں کاٹوں اسماعیل کو، اور جلیل کہتا ہے مت چل۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، لیکن اللہ نے چھری کو کاٹنے سے منع فرمایا اور حکم فرمایا۔ اب ادھر کوشش کر رہے ہیں کہ بہت جلدی سے حضرت اسماعیل کو ذبح کر ڈالیں، لیکن اللہ نے چھری کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ چھری بولنے لگی کہ خلیل کہتا ہے کہ چل، اور جلیل کہتا ہے کہ مت چل۔ میں جلیل یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتی ہوں، خلیل کے تابع نہیں ہوں۔ پھر غیب سے آواز آئی اور ندا آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں لیکن نہیں چلی، چونکہ اللہ کا آرڈر نہیں تھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا، ایک جانور بھیجا، اور حضرت اسماعیل کی جان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیجا جنت سے۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے ابراہیم کو پکارا کہ تو نے اپنا خواب سچ کر دکھلایا۔ حضرت ابراہیم تو چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری کاٹنے کو تیار نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم کو پکارا کہ تو نے خواب سچ کر دکھلایا، جو خواب میں جیسا دیکھا تھا ویسا ہی تو نے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے دمبے کو اور ایک جانور کو بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کے بدلے عظیم دمبا بھیج دیا، جنتی جانور کو بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ ان کے فدیے میں جنت سے جانور کو بھیج دیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی نیک بنے گا، جو بھی اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، جیسے حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بدلا دیا اور کامیابی دی اور انعام سے نوازا، اور یہاں بھی اپنے بیٹے کو بچا لیا اور جنت سے جانور بھیج دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی نیک اعمال کرے گا گناہوں سے بچے گا اور زندگی اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگائے گا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگائے گا، اللہ اس کو قدم قدم کے اوپر بدلا اور قدم قدم کے اوپر اللہ اس کی نصرت اور مدد فرمائیں گے۔
محترم سامعین کرام، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے اسماعیل کے بدلے میں عظیم دمبا بھیجا، قرآن نے عظیم کا لفظ استعمال کیا۔ عظیم کیوں کہا گیا؟ عظیم کے معنی بڑا۔ عظیم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ جو دمبا آیا تھا وہ جنت سے بھیجا تھا۔ دوسرا علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک جلیل القدر پیغمبر کی قربانی کا بدل کا فدیہ تھا۔ آگے چل کر حضرت اسماعیل بھی پیغمبر بنے تو حضرت اسماعیل کا فدیہ تھا، اور پیغمبر کا جو فدیہ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اس لیے اس کو عظیم قرار دیا۔ تیسری بات علماء کرام نے یہ بھی لکھی ہے اس واقعے سے کہ قیامت تک قربانی کے حکم کو اللہ کو باقی رکھنا تھا اور اللہ کو قانون بنا دینا تھا، اس لیے بھی عظیم کہا گیا۔ تو ادھر جنت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم کو پورا کرنے کے طفیل اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے بدلے میں اور فدیے میں جنت سے ایک جانور بھیج دیا۔ تو عزیز بھائیو، یہ وہ قربانی ہے جو آج تک امت مسلمہ کا شعار ہے اور پہچان ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے سوالات پوچھے اور بہت سارے امتحانات لیے اور بہت ساری آزمائشوں میں مبتلا فرمایا۔ سب آزمائشوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب نکلے اور صحیح جواب دیے اور اللہ کے حکم کو پورا کر دیا۔ علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی اللہ کا حکم ملا کہ اپنے وطن عراق کو چھوڑو اور ملک شام جاؤ، اور جب ملک شام گئے ہیں تو اللہ نے فرمایا ملک شام کو بھی چھوڑو، جنگل میدان اور چٹیل میدان میں چلے جاؤ، اور پھر وہاں سے ملک شام آ جاؤ، اپنے بچوں کو الگ چھوڑ دو اور اپنا دودھ پیتا بچہ اور اپنی بیوی کو الگ چھوڑ دو۔ اور یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ خواب کے اندر اللہ نے دکھایا جب بھی جو بھی اللہ کا حکم ملا، حضرت ابراہیم نے بلا کوئی چوں چیرا نہیں کیا، بلا چوں چیرا اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، اور جب جھکے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے اور اللہ کی طرف سے قدم قدم کے اوپر نصرتیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش میں ہر امتحان میں کامیاب کیا۔ علماء کرام نے اس واقعے کے بعد لکھا ہے کہ قیامت تک جو بھی انسان اللہ کے حکم کو پورا کرے گا اور نبی کی شریعت کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ اس کو قدم قدم کے اوپر کامیاب کریں گے، اور قدم قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو نصرتوں سے مالا مال فرمائیں گے، دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ اس کو سرخ روئی نصیب فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسے نجات فرما کر جنت کا داخلہ نصیب کر دیں گے۔ تو دراصل میرا عزیز بھائیو، یہ چند باتیں تھی، مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ تقریباً 4-5 امتحانات ہوئے، ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب نکلے، اور یہ جو قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور بھی کچھ باتیں قربانی کے فضائل ہے، قربانی کے مسائل ہے، انشاءاللہ آگے چل کر عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج یہ جو ایک ذی الحجہ شروع ہو چکی اور یہ جتنے بھی مبارک دن ہے، ان دنوں کی قدر کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مبارک دن ہے جتنا ہو سکے روزے رکھنے کا اہتمام کرے۔ ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر بتایا جاتا ہے، اور رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر بتایا جاتا ہے، اس لیے رات میں بھی نفلیں پڑھنے کا، قضاء عمری پڑھنے کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، اور جتنا ہو سکے ان دنوں میں اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کی بڑائی بیان کرے، جتنا ہو سکے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، جتنا ہو سکے اللہ کی بڑائی بیان کرے اور ان کلمات کا ورد رکھے۔